حضرت کا استقبال فلک شگاف نعرہ تکبیر اور رسالت کی جھنکار میں کر لیا کرے. نعرہ تکبیر اور زوردار انداز میں نعرہ لگا. ابھی اس سے پہلے آپ لوگوں کی آواز اتنی اونچی ہو رہی تھی کہ میں کہہ رہا چپ ہو جا تو چپ نہیں ہو رہا ہے, اور ابھی کہہ رہا ہوں آواز بلند کرو تو آواز نہیں. زور زور سے نعرہ تکبیر. ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی ہے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے. نعرہ تکبیر. بلاغت چلے آئیے, بادشاہ بلاغت چلے آئیے, وائز اہل سنت چلے آئیے, لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے. حضرت کو میں دعوت صحبت دے. بہت خوب, بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. لا سیما بحبیبہ المصطفیٰ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ المثل الاعلی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت, محبت, احترام کے ساتھ والہانہ لب و لہجے میں باوازی بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی شاندار مجمع ہے, اور ماشاءاللہ اسٹیج بھی شاندار ہے. ہمارے بڑے ہی مخلص صدیق امام صاحب قبلہ و ناظم اجلاس ہمارے ثنا خان رسول تمام تر ماشاءاللہ بالکل لاجواب ہیں, اور محفل بھی لاجواب ہے. ان چھوٹے بچوں کے جو نعرے کی آواز گنگنا رہی ہے وہ بھی لاجواب ہے. سب لاجواب ہیں, اور لاجواب کیوں نہ ہو, کیونکہ لاجواب کی محفل میں بیٹھے ہیں. بے شک, بے شک. جب ہم لاجواب کی محفل میں بیٹھے ہیں تو کوئی چیز کا جواب کوئی نہیں سکتا. جی بے شک. اور حقیقت میں جناب غالباً راجو صاحب بہت ہی جانتے ہیں, پچھلی بار بھی ان کی محبتیں رہی, اس بار بھی بڑی تیز مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے راجو ماما جو ہیں بہت زیادہ, میں ماما کہتا ہوں, بہت زیادہ پریشرائز تھے کہ نہیں آنا ہے تو آنا ہے, آنا ہے تو آنا ہے. خیر اللہ نے یہ ہمیں سعادت بخشی کہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا. اب مجھے دیکھنا ہے آپ حضرات تھوڑی آواز جو ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آواز بڑی لہلہا رہی تھی, پتہ نہیں آواز چپ کیسے ہو گئی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبی ٹوپی ہے نا, ایک کوٹ کچہری کے ساتھ میں آئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم یہ 1-1.5 گھنٹہ چلائیں گے, اس لیے کہ بہار, جھارکھنڈ, بنگال کا مزاج مجھے پتہ
یہاں ہے کہ جتنا زیادہ لہلہاؤ گے اتنا یہ قوم ٹھیک ہے. جہاں پوائنٹ کی بات کروں تو ان کو نیند آنے لگتی ہے. جی حضرت حقیقت بات ہے ہمارے علاقے میں. جہاں آپ انہیں پوائنٹ کی باتیں بتانا شروع کریں تو ان کو نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ انہیں عادت ہو گئی ہے تھوڑا سا یہ والی، تھوڑا کرسی پٹکو، تھوڑا کرسی توڑو، اور 1 گھنٹے کے پروگرام میں 45 منٹ کا میں لطیفہ بیان کروں تو ان کو لگے گا ہاں یہ مقرر صحیح والا ہے. جی حضرت بہت خوب بیانی ہے. 45 منٹ جو آدمی ہنسائے گا آپ اسے کہوں گے ہاں بھالو تھا کہ مقرر آیا. آپ کہیں گے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت رسومات میں کھو گئی. ان محفلوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غوث پاک کا فیض صرف راجو پر نہیں بلکہ ہم سب پر برسے. بے شک غوث پاک کا فیضان ہم علماء پر بھی برسے، آپ سامعین پر بھی برسے، اور اتنا برسے کہ خالی آئے تھے بھر کے لے کے جائیں. لیکن ہم نے اس پورے نظام کو درہم برہم کر دیا اور ہم نے ایک الگ مزاج بنا دیا. میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی باتیں، ہو سکتا ہے یہ باتیں تھوڑی سی آپ کو بار گزر رہی ہوں گی، مگر حقیقت میں آج جو حالات اپنی قوم کا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بے انتہا تکلیف ہوتی ہے. آقا علیہ السلام قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ رو کم ہنسو، زیادہ رو کم ہنسو. اور ہم پوری زندگی میں الٹا کر رہے ہیں، ہم زیادہ ہنس رہے ہیں اور کم رو رہے ہیں. اور رونے کی بھی بات کریں تو ابا مر گئے تو رو رہے ہیں، بیوی مر جائے تو رو رہے ہیں، گھر کے کھیتوں کھلیان ڈوب جائے تو رو رہے ہیں، مگر کبھی اپنے آقا کی یاد میں نہیں رو رہے ہیں. جی بہت خوب حضرت. کبھی کسی تنہائی میں سرکار کو یاد کر کے نہیں رو رہے ہیں. وہ صحابہ تھے، وہ میرے غوث تھے، وہ میرے خواجہ تھے کہ غوث کے اللہ کے رسول نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ہم کو اور آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا؟ بھائی آپ کو اور آپ کو کہیں سرٹیفکیٹ ملا؟ کوئی ایفیڈیوٹ پیپر میں آپ کو لکھ کے دیا گیا کہ ہاں تم کو غوث پاک کا مرید سمانت کیا جاتا ہے؟ کہیں آیا؟ بولیے بھائی آیا؟ کہیں تو نہیں آیا. نہ آپ کے پاس کوئی اگریمنٹ پیپر ہے، نہ آپ کے کوئی رجسٹری پیپر ہے، نہ آپ کے پاس کسی طرح کا ایفیڈیوٹ بنا ہے. پھر بھی اس خمار میں جی رہے ہیں کہ غوث پاک ہمارے ہیں. واہ واہ واہ. پہلے غوث پاک کا بن تو جاؤ. جی بہت خوب. جب بن جاؤ گے تو تمہیں سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. جب بن جاؤ گے تو تمہیں سوچنے کا بھی موقع ملے گا کہ تم کون ہو. پھر تو دنیا پکارے گی یہ دیکھو غلام غوث پاک آیا. بے شک. اپنے لہجے کو بدلے. اب حضرات بڑا اچھا مجمع ہے، بہت شاندار مجمع ہے. 2-3 بند کے اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات راضی ہیں؟ میں چاہوں گا کہ دیکھیے جتنا لہج کر کے آپ نے ہمارے چھوٹے بھائی سے سنا، میں بھی کچھ تھوڑا ہلکا پھلکے لہجے میں، مگر کوشش کروں گا کہ بہتر ہو، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا آپ حضرات زندہ دلی کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے. کہاں ہے ہمارے پورنیہ سے کافی لوگ آئے تھے؟ وہ سب نظر نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ میں گاڑی میں آئے تھے سب. شعر ملاحظہ فرمائیں. پورا مجمع بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار ذکر ہے قرآن میں. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے شعر میں نا ہمارا آپ کا کنیکشن مضبوط ہوگا. اب آپ دیکھنا ہے کہ آپ سامنے میں دیکھنا ہوگا کہ ادھر تو بیٹری ابھی فی الوقت چارج ہے. اب وہ دیکھنا ہوگا کہ آپ حضرات کتنا آبزرو کر پاتے ہیں. میں چاہوں گا پورا مجمع بیداری کے ساتھ بلند آواز سے کہہ دیجیے یا غوث المدد. ملاحظہ فرمائے. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن
تھا کہ لوگوں نے تو تذکرہ کیا کہ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف ہیں، پوری دنیا میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف۔ ایک بات سمجھیے گا، اسٹیج کی دنیا میں کچھ دن کا سفر جاری رہا، اس میں ایک بڑی شخصیت کا نام ہے مولانا نصب العین چترویدی، جانتے ہیں ہمارے علماء کرام، ابھی باحیات ہیں لیکن عمر کافی دراز ہے، نصب العین چترویدی صاحب۔ تو ان کے ساتھ جب میں پروگرام کرتا تھا تو وہ چترویدی تھے، تو وہ اسٹیج پہ آتے اور اس کے بعد دیکھتے مجمع، آپ تو ماشاءاللہ کافی زندہ دل مجمع ہے، وہ دیکھتے مجمع سویا ہوا ہے تو یہ کیا کرتے، السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ پورا 1.5 گھنٹہ کی تقریر ہوتی اور 1.5 گھنٹہ میں ایک مرتبہ بھی آنکھ کھول کے نہیں دیکھتے، آنکھ کھول کے نہیں دیکھتے تھے۔ تو بعد میں کافی دنوں کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت کو تقریر اتنی زبردست یاد ہے وہ 1.5 گھنٹہ سوئے ہوئے تقریر کرتے، سوئے ہوئے۔ تو آپ یہ مت سوچیے گا کہ ہم نصب العین چترویدی ہیں، ہم زندہ ہیں اور ہم زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ رہیں گے ہم زندہ رہیں گے۔ آپ کو لگے گا، جس دن لگے گا کہ تقریر سننے کی جگہ آپ تقریر کھانے لگے ہیں تو آپ کو پھر ہم سلام کریں گے۔ اب آپ دیکھنا ہے کتنی دیر تک آپ تقریر اور نعت سنتے ہیں پورے مجمع کی بیداری کے ساتھ کہ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے دیدار کا عالم کیا ہو، دیکھے ہی جب یہ حالت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ واہ، یہ ہمارے خالد چچا دادا یہ سب زمانے کے کلام تھے، مگر لہجہ بڑا اچھا لگا، کلام بڑا اچھا لگا۔ اور ہر عاشق کا تو مسئلہ یہ ہے کہ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، سرکار غوث پاک کون ہے؟ میرے آقا کے غلام ہیں، بے شک۔ کون ہے؟ ارے ہمارے آقا کے غلام ہیں۔ خواجہ غریب نواز کون ہے؟ میرے آقا کے غلام ہیں۔ محبوب الہی کون ہے؟ میرے آقا کے غلام ہیں۔ یہ صابر کلیری کون ہے؟ میرے آقا کے غلام ہیں۔ غوث بنگالہ کون ہے؟ میرے آقا کے غلام ہیں۔ جو جاتا ہے جیسا جاتا ہے، ہندو جائے، مسلم جائے، سکھ جائے، عیسائی جائے، گنہگار جائے، پاپی جائے، نیک جائے، جو جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر کے آتا ہے۔ ارے تھوڑا سا بیدار تو ہوئیے آپ۔ دیکھیں جتنا آپ مضبوط ہوں گے اتنا ہم مضبوط رہیں گے۔ یاد رکھیے یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، ذرا تم قدم بڑھاؤ ذرا میں قدم بڑھاؤں، تبھی مزہ آئے گا۔ یہ سب ان کی بارگاہوں میں جو جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر کے آتا ہے۔ آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے ہم سب کو تو جو کچھ ملا انہی دیار سے ملا۔ ہم تو قسم خدا کی اگر ایک لقمہ بھی کھاتے ہیں تو اس ارادے اس عقیدے کے ساتھ کھاتے ہیں کہ غوث پاک کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ ہاں اب دیکھیں آپ کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا اللہ اکبر، بہت خوب۔ مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب دیکھیے ذرا اس شعر کو سنیے، سب بیمار ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب بیمار ہیں کہ نہیں؟
ارے سب بیمار ہیں؟ ایک ساتھ بولیے سب بیمار ہیں؟ الحمدللہ جسم کی بیماری نہ ہو لیکن محبت میں بیمار ہیں. یہی بیماری تو یہاں لے آئی ہے کہ تھوڑا کچھ تو چاشنی ملے, ارے کچھ تو مزہ ملے. اب دیکھیں آپ, سرکار دو عالم کے